الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز اور لائق صد احترام سامعین و حاضرین، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے عنوان پہ ہم کچھ احادیث کریمہ ہیں وہ سنیں گے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شکل و صورت مبارکہ عطا فرمائی وہ کیسی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلیہ مبارک کو سنوارنے کے لیے کون سے طریقے استعمال کیے۔ یہ اسی طرح ہمیں شوق ہونا چاہیے، جیسے مکمل تشبیہ نہیں ہے، کل کے موضوع میں بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے معاملے میں جب ہم کوئی تشبیہ دیتے ہیں، دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے اس قابل نہیں ہے کہ کہا جائے کہ حضور ایسے تھے جیسے وہ ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو کتنے شوق سے بتاتے ہیں، ماشاءاللہ اکھاں ایہو جیاں نے، ماشاءاللہ رنگ ایہو جیا ہے، اس کے نین نقش بتائے جاتے ہیں۔ پیری مریدی کے معاملات میں رہنے والے وہ اپنے حضرت صاحب کی تصویریں دکھاتے پھرتے ہیں، ساڑھے حضرت صاحب دیکھو ماشاءاللہ نورانی چہرہ، ماشاءاللہ گفتگو کیسی فرماندے نے، یہ وہ۔ تو ان تمام حسن اور خوبصورتیوں کے جتنے بھی پیکر نظر آتے ہیں، یہ سارے حسن حضور کے حسن کا صدقہ ہے۔ اصل حسن اور خوبصورتی تو وہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور کے حسن کو بکھیرا ہے تو اسی حسن کے اندر سے ہی حضرت یوسف نکلے ہیں، اسی حسن کی خیرات ہی سارے گھرانوں میں تقسیم ہوتی ہے اور خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جو اصل خوبصورتی ہے، ہم تھوڑا اس کا تذکرہ سنتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہ موضوع اس لیے میں نے رکھا کہ ہمیں ایک تو اندازہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک، حلیہ مبارک کیسا تھا، اس کو سنوارنے کے لیے پھر مزید حضور کیا عمل اختیار فرماتے تھے۔ اور اس کے پڑھنے سے بندہ مومن کو فیض یہ ملتا ہے کہ اقبال جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے چند ایک طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں جو احادیث اور روایات ملتی ہیں، بندہ مومن کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ خوبصورتی ایک ایسی شے ہے کہ جسے آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو وہ دل پہ اتر جاتی ہے۔ اور حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں جب پڑھیں گے یا سنیں گے تو وہ لفظ ہیں، وہ آواز ہے جو دل میں رچ بس جاتی ہے، پھر خیالات ہیں وہ اس حسن کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ ہر روز پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو خواب میں بھی اکثر وہی چیزیں آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی سے فیض یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کے نین نقش کے بارے میں، حضور کے حسن کے بارے میں، حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں جو بندہ زیادہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، تو
اللہ کی بارگاہ میں امید ہے انشاءاللہ خواب میں بھی زیارت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس حسرت کو، امید کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ہم جو حلیہ ہے اسے سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ قد مبارک حضور کا کتنا تھا۔ تو سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ تو پست تھا اور نہ ہی زیادہ دراز اور لمبا تھا، بلکہ درمیانہ تھا۔ عمر کے لحاظ سے آنکھ کو جو قد بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اللہ نے ویسا ہی آپ کو عطا فرمایا۔ پست اس لیے نہیں تھا کہ حضور کی ذات میں اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جس میں پستی کا گمان ہو، اور زیادہ دراز بھی نہیں تھا کہ لوگ خام خواہ کہیں کہ بہت ہی لمبا قد ہے، درمیانہ قد رکھا۔ لیکن اس کے اندر کمال ایسا تھا کہ اگر قد کے سائز کا حساب لگائیں تو صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ اگر قد کا سائز لیں تو ان کا قد حضور کے قد کے سائز سے بڑا تھا، جیسے حضرت فاروق اعظم کا میں 12 مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں نیچے لگ جاتے تھے۔ لیکن اچھا سائز کے اعتبار سے دیکھیں، اب حضور کے قد سے سائز کے اعتبار سے وہ بڑے تھے، لیکن جب حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو حضور کا سر مبارک سب سے اونچا ہوتا تھا۔ اللہ نے اس قد کے اندر بھی یہ کمال رکھا تھا، چلتے تھے تو حضور سب سے اونچے اور سر مبارک آپ کا سب سے نمایاں نظر آتا تھا۔ تو یہ قد مبارک کا ایک حسن ہے، نہ زیادہ پست ہو نہ زیادہ لمبا ہو، بلکہ درمیانے سائز کا ہو۔ اللہ نے حضور کو ایسا قد مبارک عطا فرمایا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے ہند ابن ابی حالہ، یہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو جب ان کے ساتھ حضور کی شادی ہوئی تو یہ بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل ہو گئے، پھر ان کی تربیت پھر حضور کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ درمیانے درجے کے تھے۔ کچھ ان میں گھنگریالے جیسے وہ بل سے پڑ جاتے ہیں، کچھ وہ بلدار تھے اور کچھ سیدھے تھے، یعنی بالکل سیدھے بال ایسے بھی نہیں تھے، گھنگریالے بھی نہیں تھے، درمیانے سے تھے۔ پھر ان میں یہ ہوتا کہ حضور کے بال مبارک جب بڑھ جاتے تھے تو کنگھی کرنے کے بغیر ہی حضور اگر انہیں یوں ہاتھ لگاتے تو وہ مانگ بن جاتی اور دونوں طرف بال بکھر جاتے۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ ہمیں بیان ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں کو سنوارنے کے چند ایک طریقے آپ نے اختیار فرمائے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ بالکل چھوٹے چھوٹے بال رکھتے تھے، یعنی اس میں کنگھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، ایسے بال بھی حضور نے رکھے ہیں۔ اور آپ نے بڑے بال بھی رکھے ہیں جسے ہم زلفیں کہتے ہیں۔ زلفیں پھر حضور کی یہ آدھے کان کے برابر تک بھی ہوتی تھیں، یعنی یہاں سے یہاں تک سارا کٹ لگایا اور نیچے اس طرح کے ساتھ سارا جو پیچھے گردن کا حصہ بنتا ہے اسے موڑ دیا۔ یہ سیدھے بال آدھے کان کے برابر تک بھی حضور نے رکھے، پورے کان کے برابر تک بھی رکھے، اور کندھوں سے کچھ اونچے، یعنی یوں سر سیدھا رکھیں تو کندھوں سے اوپر ہوتے لیکن کانوں سے نیچے ہوتے، اس طرز کے بھی بال حضور نے رکھے، اور ان کو بھی تھوڑا سا بڑھایا کہ کندھوں کو چھو جاتے، اتنے بھی۔ اب کندھوں سے نیچے یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ مرد اگر کندھوں سے نیچے بال رکھتا ہے تو لعنت ہے اس پہ، کیونکہ عورتوں کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے جی، کوئی ملنگ پونا نہیں ہے کہ حضور کی سیرت کو چھوڑ کے، حضور کے حلیے مبارک کو چھوڑ کے، نہیں جی اسی کلندر ہونے ہاں، اسی علی دے ملنگ ہونے ہاں، اسی پنج تن دے دیوانے ہونے ہاں، انہاں کی مطلب ہے
کہ آپ اپنی کمر تک بال رکھنا شروع کر دیں۔ جس عمل پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے، یہ مسلمان سمجھے کہ وہ میرے لیے زینت ہے، میرے لیے خوبصورتی ہے، یعنی مسلسل جب تک اس کے بال کندھوں سے نیچے رہیں گے حضور کی لعنت کا مستحق بنا رہے گا۔ انداز وہی بہتر ہے جو میرے اور آپ کے آقا کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ایسے انداز حضور نے کیوں اختیار فرمائے، اس کی بھی وجہ ہمارے علماء کرام نے بتائی کہ حضور جس وقت معمول کے مطابق اپنے گھر میں ہوتے تھے اپنے بال چھوٹے کروا لیتے، جب آپ نے جہاد کے لیے نکلنا ہوتا، جہاد کے لیے تھوڑا عرصہ رہتے تو وہاں پہ بال بڑھ جاتے تو وہ آدھے کان تک آ جاتے، تھوڑا سا زیادہ وقت گزرتا تو وہ پورے کان تک ہو جاتے، مسلسل جہاد میں رہنا ہوتا تو کندھوں تک ہو جاتے، لیکن ادھر بھی حضور اپنے بالوں کو صحیح کرواتے رہتے۔ تو یہ چونکہ مصروفیات مختلف قسم کی ہوتی تھی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھنے کے انداز بھی مختلف اپنائے ہیں۔ اب بندہ مومن کو جس طرز کی روایت ملتی ہے اسی طرز پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، حضور کی مبارک آنکھیں، چشمان مقدس، یہ اللہ نے ایسی عطا فرمائی تھی کہ سرما لگائے بغیر بھی وہ سرمگی نظر آتی تھی، یعنی یوں دکھائی دیتی ہیں جیسے سرما لگایا ہے، لیکن اگر یوں کیا جائے تو سرما نہیں ہوتا تھا، دیکھنے والے کو یوں لگتا حضور نے سرما لگایا، لیکن اس کے باوجود کہ سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی حضور نے پھر سرما لگایا اور یہ حضور کی سنت بن گئی۔ اور یہ ایسی سنت ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ آئی ڈراپس استعمال کر لے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لنک ایسا ہے آنکھوں کے پردوں کے پیچھے کہ وہ حلق میں اتر جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس لیے فرمایا کہ روزے کی حالت میں آپ آئی ڈراپس استعمال نہ کریں، وہ حلق میں اتر جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے، ٹھیک۔ اسی طرح سرمے کا حال ہے، سرما اگر لگاتے ہیں تو آپ زیادہ مقدار میں لگائیں، خود محسوس کریں گے حلق میں وہ ریشہ سا ہے، چکنائی سی ہے، آپ وہ نکالیں گے تو محسوس ہوگا سرمے کا اثر آ گیا۔ لیکن سرما واحد وہ حضور کی سنت ہے، روزے کی حالت میں لگائیں، اگر وہ حلق سے بھی اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ حضور کی سنت ہے۔ اگرچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرمے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو یہ بتایا کہ آنکھوں کی خوبصورتی کے آگے یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی مردوں کی زینت ہے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور سرما کیسے لگاتے تھے؟ 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں، 3 بائیں آنکھ میں، دائیں سے شروع کرتے اور دائیں پہ ختم کرتے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 1 سلائی لگائی اور اپنی دائیں آنکھ میں، اس کے بعد پھر لگائی بائیں آنکھ میں، دوبارہ پھر بائیں آنکھ میں، یہ 2 مرتبہ ہو گیا بائیں آنکھ میں، اس کے بعد پھر دائیں آنکھ میں، اس کے بعد پھر بائیں آنکھ میں، بائیں آنکھ کے 3 ہو گئے، پھر اس کے بعد آخر میں دائیں آنکھ میں لگاتے، یوں دائیں آنکھ میں بھی 3، بائیں آنکھ میں بھی 3، دائیں سے شروع کیا دائیں پہ ختم کیا۔ یہ طریقہ تھا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگانے میں استعمال فرماتے تھے۔ اور بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں جہاں پہ سرما لگانے کے فضائل بھی ہیں اور پھر طبی لحاظ سے بھی اس کے بتائے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، جس میں حضور کے ابرو، حضور کی گال مبارک اور حضور کے ناک مبارک، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بھی ہند ابن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی رنگت گوری رنگت تھی، گوری رنگت تھی، یعنی چہرے میں ایک نورانیت بھی تھی اور گورا پن بھی تھا۔ گورا پن اتنا نہیں جیسے عام لوگوں کو کسی کو جیسے وہ کلمیری سی ہو جاتی ہے، وہ کرتے کرتے اتنا سفید رنگ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی برا لگتا ہے، ایسا نہیں۔ رنگت اتنی گوری تھی کہ نورانی اور خوبصورت رنگت تھی حضور کے چہرہ اقدس کی۔ اور پیشانی حضور کی کھلی چوڑی پیشانی،
ابرو باریک اور لمبے، اور دونوں آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، جدا جدا تھے۔ فرق اتنا تھا کہ یہ لکیر سی لگتی تھی کہ آنکھوں کے اوپر ابرو مبارک کی، کہ دور سے اگر کوئی شخص حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھتا یوں لگتا کہ ابرو ملے ہوئے ہیں اور ایک پوری لکیر ایسے بنی ہوئی ہے، لیکن قریب سے کوئی دیکھتا تو اسے یوں ہی محسوس ہوتا۔ یقینی حد بھی یہی تھی کہ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، الگ الگ تھی، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی، وین ابری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے کی حالت میں ہوتے تو وہ ابر جاتی، اس سے صحابہ کرام کو حضور کے غصے کا علم ہو جاتا تھا۔ لیکن ابرو مبارک کے اندر دونوں حسن رکھے، دور سے اگر کوئی دیکھتا تو اسے بھی حسن مصطفیٰ نظر آتا کہ وہ دونوں ابرو ملے نظر آتے، قریب سے آ کر دیکھتا تو اس میں بھی حسن معلوم ہوتا، دونوں جدا جدا تھے۔ اور ناک مبارک حضور کی باریک اور چہرے سے ابری ہوئی، بہت خوبصورت۔ اور یعنی یہ بھی اس میں یہ لکھا انہوں نے، اگر کوئی شخص آپ کو اچانک سے دیکھتا حضور کے چہرے مبارک کو، تو جو ایک بندہ خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے وہ ساری خوبصورتیاں اللہ نے حضور کے چہرے مبارک میں جمع فرمائی ہوئی تھی۔ اور اب یہ ہے کہ لبہائے مبارک حضور کے، ہونٹ مبارک، اس کے متعلق بھی حدیث شریف میں ہے کہ نہایت خوبصورت اور سرخی مائل حضور کے ہونٹ مبارک تھے۔ اور دہن مبارک یعنی حضور کا جو فیس ہے، چہرہ ہے، ہونٹوں کی گولائی اور دہن جسے آپ کہتے ہیں کہ منہ ہے، وہ کشادہ۔ کشادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہونٹ اور چھوٹا سا منہ ہونا، تو گفتگو کرنے کے لیے اسے بڑے تکلف کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ اسے کوئی بات کرنی پڑتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دہن مبارک ویسا ہی عطا فرمایا تھا کہ ایک ایک لفظ جب حضور ادا کرتے تھے، نکھرا ہوا لفظ، کسی بندے کو جس نے حضور کی بات سنی ہو، کسی بندے کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ حضور آپ نے کیا فرمایا۔ پہلی مرتبہ ہی اس کے کانوں میں جب حضور کے لفظ پڑھتے تو ایک ایک لفظ نکھرا ہوا، ایک ایک لفظ دوسرے لفظ سے جدا گانا ہوتا تھا، کہ ہر بندے کو پہلی دفعہ سننے کے ساتھ ہی ہر بات کا علم ہو جایا کرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، سبحان اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے جو سامنے والے دانت مبارک تھے ان سے نور دکھائی دیتا تھا، اتنے چمکدار تھے۔ اور سارے دانتوں کا تذکرہ اس لیے نہیں ملا کہ سارے دانت ایک ہی صورت میں نظر آئیں گے۔ جب بندہ کھل کھلا کے ہنستا ہو، کہا لگا کے ہنستا ہو، پورا منہ کھل جاتا ہے اس سے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کبھی حضور نے کہا لگا کے نہیں ہنسے۔ حضور جب خوش ہوتے تھے تو مسکراتے تھے، سامنے والے دانت نظر آتے تھے، اور ان دندان مبارک سے بجلی اور برف کے اولوں کی طرح چمک نکلتی تھی، اور جو سامنے بیٹھا ہوتا وہ چمک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آنکھیں جھک جایا کرتی، اتنے صاف شفاف اور چمکدار حضور کے دانت مبارک۔ اچھا، اب مسواک کرنے کا جو بیان ہمیں ملتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کی ہے اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے نہیں کی، آلریڈی حضور کے دانت صاف شفاف تھے۔ امت مسلمہ کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے مسواک کا استعمال کیا کہ امت کے ہر فرد کے دانت ایسے نہیں ہوں گے، آپ نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے، مسواک کرنے سے آپ کے دانتوں کی صفائی بھی رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہوا اڑسی آتی ہے، سمیل آتی ہے، وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت صاف کیے، امت کو تعلیم ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنے سے اللہ جو رحمان ہے اس کی خوشنودی بندے کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے مسواک کا عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ اس طرح حسن مصطفیٰ کی بہت ساری مزید بھی روایتیں میرے پاس موجود ہیں، میں سمیٹتے ہوئے کہ سینہ مبارک حضور کا کشادہ، پیٹ اور سینہ دونوں برابر تھے، عمر کے
63 میں برس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کا پیٹ جیسے عام طور پہ لوگوں کا عمر کے ساتھ ساتھ باہر نکلا تھا، ایسا نہیں۔ حضور کا سینہ مبارک کچھ آگے کی طرف نکلا ہوا چوڑا تھا، پیٹ حضور کا سینے سے پیچھے، یہاں سینے سے ایک بالوں کی لکیر حضور کے شروع ہوتی، وہ ناف تک جا کے ختم ہو جاتی۔ اس کے علاوہ حضور کے سینے پہ بال نہیں تھے، اور بغلوں کے اندر بال یہ حضور کے نہیں تھے، حضور کی بغلوں کے بال نہیں تھے، بس وہی بال ایک لکیر سینے سے یہ آپ کے صرف ناف مبارک تک پہنچتی تھی۔ صحابی رسول کہتے ہیں نا کہ بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضور نے یوں ہاتھ اٹھا کے جب دعا کی تو ہم نے حضور کی بغلیں دیکھی، سفید بغلیں اور خوشبو وہاں سے نکل رہی تھی، یعنی سیاہی نہیں تھی، کیونکہ بال نہیں تھے، مونڈنے کی نوبت نہیں آئی، تو ایسے۔ اور کمر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسے چاندی چمک رہی ہوتی ہے نا، میں نے حضور کی کمر دیکھی ایسے چمکتی کمر تھی حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسے ہی ہاتھ مبارک کا تذکرہ ملتا ہے، انتہائی صاف شفاف اور ریشم کی طرح نرم و نازک، جو بندہ حضور سے مصافحہ کر لیتا کئی دنوں تک دو چیزیں، ایک تو حضور کے لمس کا یعنی چھونے کا احساس اس بندے کو نہیں بھولتا تھا، اتنے نرم ہاتھ، اور دوسرا یہ کہ ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے اس بندے کے اپنے ہاتھوں سے کئی دن خوشبو نہیں جاتی تھی، کیونکہ حضور سے مصافحہ کر کے آیا تھا۔ پھر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور یہ تو ہم عام طور پہ تذکرہ سنتے رہتے ہیں نا حضور کی داڑھی مبارک، تو حضور اپنی داڑھی کو سنوارنے کے لیے طول اور عرض یعنی لمبائی میں بھی آپ اپنی داڑھی کو کٹوا کے برابر رکھتے تھے، اور عرض میں بھی، چوڑائی میں بھی۔ اس کا کیا ہے، ہمارے علماء نے بتایا کہ ایک مٹھی تو ضروری ہے نا، اب یوں ہوتا ہے کہ ایک مٹھی ہے، 4 انگلیاں اس میں آ جاتی ہیں، تو یوں آپ نے کیا، اس سے جو بال زیادہ کوئی بال ایک آدھا جو آگے بڑھ جاتا ہے اس کو کٹوا کے یوں خوبصورتی کے ساتھ برابر کیا، اور نیچے بھی کم از کم ایک مٹھی تو تمام ہمارے علماء نے بتایا یوں کرتے، اس سے جو بال بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی حضور یوں کاٹ کے برابر کر لیا کرتے۔ اور حدیث شریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بالوں کی عزت کرو، چہرے کے بال اللہ نے پیدا کیے ہیں تو رکھو، رکھنے کے بعد انہیں خوبصورتی کے ساتھ انہیں رکھو، تمہارا چہرہ اس داڑھی کے ساتھ سجے گا، بے ڈھنگی سی کٹوانی نہیں ہے، وہ جناب علی آنکھوں تک بال پہنچے ہوئے ہیں، نہیں جی ایسی نہیں کٹانی، چھوڑ دیا تو وہ ناف تک پہنچی ہوئی ہے، یہ بے ڈھنگی داڑھی، یہ تو حضور کی سنت ہی نہیں ہے۔ داڑھی رکھنی ہے، پھر داڑھی کے بالوں کی عزت بھی کرنی ہے، طول اور عرض یعنی لمبائی چوڑائی میں حضور نے بالوں کو سیدھا کر کے ایک طریقہ بتایا کہ چہرے کا حسن اس داڑھی کے ساتھ بنتا ہے، داڑھی کو سنوار کے رکھا جائے۔ پھر پہناوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب میں بنتے تھے، لباس بنتے تھے، وہ بھی آپ نے زیب تن کیے، اور مختلف برانڈز تھے جو عرب میں پہنچتے تھے۔ یمن کا ایک بہت بہترین برانڈ تھا، پہنچتا تھا، حضور نے وہ برانڈ بھی استعمال کیے۔ شام کا برانڈ بڑا مشہور تھا، وہ حلہ اور جبے آیا کرتے تھے یمن کے، شام کے، حضور نے وہ بھی زیب تن فرمائے۔ حضور نے قمیص بھی پہنی ہے، تہبند کا تو معمول تھا، اور ملک شام سے کچھ تاجر آئے تھے، وہ شلواریں لے کر، حضور نے جب دیکھی تو آپ نے پسند کی کہ اس سے ستر تہبند کی نسبت شلوار میں زیادہ ستر محفوظ رہتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ حضور نے خود بھی شلوار کا استعمال فرمایا، لیکن اصل لباس مسلمان کا کیا ہے کہ جو بندے کے وجود کو ڈھانپ لے، ستر اس کا محفوظ کر دے، کوئی بھی لباس ہو۔ یہ ہمارے ہاں ایسے ہی ایک تنگ نظری چل پڑی ہے کہ پینٹ شرٹ پہن لیا تو اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، اور اگر کسی نے ٹی شرٹ پہن لیا لوگ اس کو بھی بڑا معیوب سمجھتے ہیں۔ لباس جس سے آپ کا ستر ڈھانپا گیا، اتنا ٹائٹ لباس نہ ہو کہ اگر آپ سیدھے کھڑے ہوں تو جسم کے ستر کے اعضاء اس سے نمایاں نظر آنے لگے، ان کی ساخت اتنا ٹائٹ جسم کے ساتھ چپک گیا کہ وہ جو اصل جسم کا سائز ہے وہ بھی ساخت نظر آنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک،
ہاں ایک صرف لباس ممنوع ہے، صرف ایک لباس ممنوع ہے کہ جو کسی بد عقیدہ بد مذہب قوم کا شعار بن جائے، یعنی اس قوم کی پہچان ہی اسی لباس سے ہوتی ہو، ہم اسے کہیں گے یہ والا لباس یہ پہننا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ یہ لباس پہنتا ہی صرف اس مذہب کا آدمی ہے، وہ مذہب بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اب آپ پینٹ شرٹ کی بات لیتے ہیں، کس مذہب کا لباس ہے؟ کیا کسی بھی پینٹ شرٹ پہننے والے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا تو یہ تو ہندو کا ہے، وہ صرف ہندو پہن رہا ہے؟ کیا وہ عربی نہیں پہن رہا؟ کیا وہ کرسچن نہیں پہن رہا؟ کیا وہ یہودی نہیں پہن رہا؟ اگر آپ شرٹس کی طرف آ جائیں تو کیا صرف یہ انگریز پہنتا ہے، ہندو نہیں پہن رہا؟ مطلب بد مذہب ضرور ہیں سارے، کیا وہ کسی ایک مذہب کی علامت ہے؟ ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے لباس جس نے آپ کا ستر ڈھانپ لیا، آپ کا وجود ڈھانپ لیا، لباس ہے۔ آپ اگر اس کو مزید فضیلت میں اور مزید ثواب میں لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے کرتے کا استعمال بھی کیا، آپ نے قمیص کا استعمال بھی کیا، آپ نے شلوار کا استعمال بھی کیا۔ یہ سب سے بہترین، اور پھر لباس میں سفید لباس، یہ سب سے بہترین جو حضور نے پسند فرمایا۔ لیکن اگر حضور نے وہ والا لباس نہیں پہنا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا لباس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ حرام ناجائز صرف وہ لباس ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ چاہے شلوار قمیص ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے پہننے سے اتنا ٹائٹ ہے کہ ستر کے اعضاء بھی اس کے اندر سے آپ کو نمایاں اس کی ساخت ہے، جو جسم کی بناوٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے، حرام ہے۔ یا ایسا لباس جو کسی بد عقیدہ اور بد مذہب قوم کا شعار بنا ہو، اس کی پہچان بنی ہو، وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں چند ایک چیزیں میں نے عرض کی، اور بہت بڑا ایک مضمون ہے جو باقی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ آپ اگر کوشش کریں یہ کتاب حاصل کر لیں، شان مصطفیٰ۔ یہ مفتی غلام حسن قادری صاحب حزب الناف میں بیٹھا کرتے تھے، آج کل ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے بزرگی کی وجہ سے۔ یہ کتاب حاصل کریں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بہترین مضامین موجود ہیں۔ یہ کتاب پڑھیں، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدارج النبوہ، آپ وہ کتاب لے لیں۔ بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور حضور کی سیرت پہ وہاں پہ باتیں موجود ہیں۔ یا آپ موبائل میں سرچ کریں گوگل پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی احادیث، آپ کے سامنے مضمون کھل جائے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو پڑھنے سے حضور کی ذات کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ اسی خیال میں رہیں گے، اسی نشے میں رہیں گے، اسی شوق میں رہیں گے، پھر کیا ہے؟ قریب ہے کہ جن خیالات میں سارا دن ہمارا گزرے گا، امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ خواب میں بھی جس خیال میں رہے، اللہ انہی خیالات کے صدقے ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔